آمد فساد بادشاہ اول دارش نگاہ اولا در مملکت جور امیر دیگرا غفلت کے باشد در وزیر رنج شاہ باشد خیانت در دبیر بد قوت گر قوت یا بد اسیر چوبنت در ملک شاہ پیر ستم بادشاہ راضی سبب باشد علم چوبوت غافل وزیر بے خبر ملک شاہ ازوے قوت زیر و زبر گر خلل در کاتب دیوا قوت عاقبت رنج دل سلطان بوت گر اسیرارا شوت قوت پدید در ولایت فتنہ گردد جدید چو صلاحیت در وجود شاہ قوت دست میرا استم کو قوت گر نباشد واقف و دانا وزیر بادشاہ رازو قوت رنج کثیر گر ندارد شاہ سیاست را بکار ملک میرا گرد ازہر نابکار در بیان باعث زوال سلطنت کہتے اس بحث میں بادشاہی اور سلطنت کے زوال کے جو اسباب ہیں نا، سلطنت کے زوال کے اسباب، باعث اسباب، ان کا بیان ہے ہاں کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہتے چار چیز آمد فساد بادشاہ، چار چیزیں آئی ہیں جو وہ فاسد کرتی ہیں بادشاہ کی بادشاہی، بادشاہ کو نہیں فاسد کرتی، بادشاہ کی بادشاہی کو۔ باتمی گویم ولی دارش نگاہ، تجھ سے کہتا ہوں، ہاں باتمی گویم تجھ سے کہتا ہوں ولی دارش نگاہ، لیکن رکھ ان کے اوپر نظر، ولی لیکن دار رش رکھ ان پر نگاہ نظر، یعنی ان کے اوپر نگاہ رکھو، یعنی ان کو یاد کرو، یاد رکھو۔ اولا در مملکت جور امیر، پہلی چیز جو ہے وہ اگر مملکت کے اندر، بادشاہی کے اندر کوئی امیر ظلم کرتا ہے، بادشاہی کے اندر کوئی گورنر ہے وہ ظلم کرتا ہے، ہاں کوئی ڈی سی ہے وہ ظلم کرتا ہے، کمشنر ہے ظلم، کوئی امیر ہے ڈپٹی کمشنر ہے علاقے کا وہ ظلم کرتا ہے، تو یہ جو ظلم ہے یہ بادشاہی کو تباہ کرنے کا سبب ہے۔ کوئی ایک بھی اگر ظلم، دیگر غفلت کے باشد در وزیر، دوسری چیز جو بادشاہی کو برباد کرتی ہے وہ غفلت ہے کہ باشد در وزیر، کہ وزیر کے اندر ہو، کہ وزیر جو ہے وہ لسی پیتا ہے اور رضائی اوڑھتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں اپنے محکمے کی کہ جو ڈپارٹمنٹ میرے حوالہ ہے ہاں اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو وزیر اگر اس قسم کا غافل آدمی بن گیا نا تو بات سمجھو مملکت تباہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے آج کل کے ہمارے وزیر ہیں بے غم، کوئی کسی کو بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بجلی والا محکمہ ہے، جس وزیر خبیث کے پاس ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بجلی ہے کہ نہیں ہے، گرمی سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ بغیر ادھر سو رہا ہے، سمجھائیے۔ گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ گیس قوم کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، سمجھائیے۔ اسی طرح یہ جو خوراک کا محکمہ ہے اس کا وزیر ان لوگوں میں شارٹیج آ جاتا ہے، کہتا آٹا نہیں، چینی نہیں، تو وہ ادھر سو رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، سمجھائیے۔ تو یہ جو وزیر کی غفلت ہے نا یہ مملکت کے لیے تباہی ہے۔
رنج شاہ باشد خیانت در دبیر. رنج شاہ بادشاہ کے لیے فکر مندی ہوتی ہے کس چیز سے؟ خیانت در دبیر. منشی اور کاتب میں اگر خیانت ہے، کلرک میں، منشی دبیر لکھنے والا، کسی ڈپارٹمنٹ کے کلرکوں میں اگر بددیانتی ہے، وہ رشوت لیتے ہیں. تو جب لکھتے ہیں درخواست کسی کے لیے، جب لکھتے ہیں آرڈر اور رشوت نہ دو تو یہ جو خیانت ہے دبیر کی، منشی کی یعنی کلرک کی، یہ بادشاہ کے لیے پورا مرض ہے، رنج ہے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں چلتا ہوگا نا پھر تو. ہر ڈپارٹمنٹ کے کلرک جو ہیں وہ اگر فاسد ہو جائیں تو تباہ ہو گئے. بد بود گر قوت یا بد اسیر. برا ہوگا، بد بود برا ہوگا اگر قوت پالیں اسیر قیدی. جو قیدی لوگ ہیں اگر ان میں یونٹی ہو گئی، ان میں اگر یونٹی ہو گئی قیدیوں میں، جیل میں، کہ آؤ یار اتفاق کرتے ہیں سب مل کر یہ جیل کا ایسا تیسا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں سب دیواروں کو. وہ ہوا ہے نا وہ بنو میں، ابھی وہ حاجی صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ بنو میں کچھ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے جیل کے اوپر حلہ بول دیا. تو کوئی چند ایک پولیس والے تھے، ان کو پیروں سے شوٹ کیا، ان کے پیروں کو زخمی کیا. وہ تو اپنے پیر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے دروازے بھی توڑے جیل کے اور دیواریں بھی توڑی ہیں، اور 500 سے زیادہ قیدی جو ہے نا وہ بھاگ گئے. تو بد بود برا ہوگا اگر قوت یا بد اسیر. ہاں اگر طاقت پکڑ لیتے ہیں قیدی، یعنی قیدیوں میں اگر یونٹی ہو جائے، اتفاق ہو جائے، تو بس وہ تو کام خراب ہو جائے. چون کند در ملک شاہ میرے ستم. جب کرے گا در ملک شاہ بادشاہ کی حکومت میں میرے کوئی امیر ستم ظلم. کوئی امیر یعنی کوئی عہدیدار جو ہے وہ اگر ظلم کرے گا تو بادشاہ راضی سبب باشد علم. بادشاہ کو اسی سبب سے ہوگا درد. باشد علم درد یعنی بادشاہ کو تکلیف ہوگی کہ بھئی یہ بغیرت لوگ کام نہیں کرتے. لیکن اگر بادشاہ خود بغیرت ہے ہمارے والے جیسا تو اس کو کیا عالم ہوگا؟ ہاں وہ تو کہتا ہے سب میرے جیسے. اچھی بات ہے. ہمیں یہ چون بود غافل وزیر بے خبر. جب غافل ہوگا وہ وزیر جو بے خبر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اپنے محکمے سے، ہاں بالکل بے خبر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میرے ڈپارٹمنٹ میں کتنے کلرک ہیں، کتنے اس میں سیکشن آفیسر ہیں، اور کتنے سیکٹری ہیں، کتنے ایڈیشنل سیکٹری ہیں، کس کی کیا ڈیوٹی ہے. اس غافل کو بے خبر ہے. تو ملک شاہ ازوے بود زیر و زبر. بادشاہ کی حکومت جو ہے نا اسی کی وجہ سے، اس غافل وزیر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ زیر و زبر ہو جائے گا، یعنی برباد ہو جائے گا. گر خلل در کاتبی دیوان بود. اگر خلل اور نقصان ہو در کاتبی دیوان، دفتر کے کاتب میں جو سمریاں بناتا ہے، دفتری کلرک جو ہوتے ہیں نا وہ سمریاں بناتے ہیں تو پھر آفیسر کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ منظوری دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جو منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. تو اگر اس کاتب کے اندر خلل ہے، وہ نہیں جانتا، مضمون نہیں بنا سکتا. مضمون نویس ہونا چاہیے نا تاکہ صحیح سمری بنائے کسی چیز کے لیے. تو وہ اگر مضمون نویس نہیں ہے، رشوت سے بھرتی ہو گیا ہے، 10ویں پاس ہے، سمجھ آ گئی، اور 2 لاکھ روپے رشوت دے کر بھرتی ہو گیا. اب وہ بیچارے کو کیا پتا کہ
یہ سمری کیسے بنائی جاتی ہے، ہاں مضمون کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہی مضمون اوپر جائے گا، ہاں حتیٰ کہ سیکٹری تک چلے گا یہ مضمون، تو کوئی تو راستے میں پکڑ لے گا کہ بھئی یہ کیا بے وقوف آدمی نے یہ الفاظ لکھے، یہ لکھنے کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر خلل ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے دیوان یعنی دفتر کے کاتب میں، تو عاقبت رنجی دل سلطان بودو، آخر کار وہ رنج بنے گا سلطان کے دل کے لیے، کیونکہ یہی سمری جائے گی سلطان تک بھی، وہ دیکھے گا یار کیا بے وقوف نے یہ مضمون لکھا ہے، تو اس کے لیے مصیبت بنے گی۔ گر اسیراں را شود قوت پدید، اگر قیدیوں کو ہاں ہو جائے قوت، ہاں گویا کہ مل جائے قوت، گر اسیراں را شود قوت پدید، اگر قیدیوں کو شود ہو جائے قوت پدید، قوت آ جائے، قوت ظاہر ہو جائے، یعنی قیدیوں میں یونٹی ہو گئی، اتفاق ہو گیا، تو کام خراب ہو گیا۔ در ولایت فتنہ ہا گردد جدید، تو بادشاہی میں فتنے ہو جائیں گے نئے نئے، کیوں کہ قیدی نے اتفاق کر لیا تو قیدی سب بھاگ گئے جیل سے، اب نئے نئے کہیں ڈاکہ کرے گا، کوئی کہیں دوسرے کو قتل کرے گا، وہی تو وہ تو مجرمین ہے نا، تو مجرمین کو جب چھٹی مل گئی اور باہر آ گئے تو پوری بادشاہی میں فساد نہیں پھیلائیں گے، وہ تو قتل کرنے کے عادی ہیں، دوسرے کو قتل کرے گا، تیسرے کو قتل کرے گا، اور ڈاکہ کرے گا، چوری کرے گا، تو بادشاہی میں جدید جدید فتنے سمجھ آ گئی ہے۔ چوں صلاحت در وجود شاہ بود، جب خیر تیری بادشاہ کے وجود میں ہو تو دست میراں از ستم کو تہ بود، تو دست میراں یہ جو وزیر لوگ ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ظلم کرنے سے کوتاہ ہوتا ہے، سمجھئے، چوں صلاحت در وجود شاہ بود، جب خیر خواہی تیری، صلاح تیری، اصلاح تیری بادشاہ کے وجود میں ہے، یعنی بادشاہ خیر خواہ ہو ملک کا، سمجھائیے، اور بادشاہ جو ہے وہ صحیح سسٹم چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو باقی میران ہوتے ہیں نا، باقی وزیر وغیرہ، گورنر، ہاں ان سب لوگوں کا ظلم سے ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی یہ ظلم نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ ادھر سے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو قوم کا خیر خواہ ہے، تو ہم کوئی رشوت لیں گے یا کچھ کریں گے تو اسی وقت ہٹا دیں گے، جاؤ گر نباشد واقف و دانا وزیر، اگر نہ ہو واقف آدمی، ذی علم آدمی، و دانا اور ہوشیار آدمی وزیر، اگر وزیر ہوشیار نہیں ہے، دماغ کی طرف سے تیز نہیں ہے، اور واقف کار نہیں ہے، ہاں جیسے ہمارے وزیر قل هو اللہ احد، اس کو نہیں آتی بیچارے کو، اگر وزیر ایسے ہوں تو بادشاہ را ذو بود رنجی کثیر، بادشاہ کو اس کی وجہ سے ہوتی ہے فکر کثیر، بڑے رنجوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں، کثیر پریشانیوں میں بادشاہ کو ڈال دیتا ہے، کہتے یہ میرا وزیر ہے بے غیرت، اس کو بچاتا ہی نہیں، جو کام ذمہ لگاتا ہوں نہیں کر سکتا، مصیبت ہے میرے لیے۔ گر ندارت شاہ سیاست را بکار، لیکن اگر شاہ جیسے ہمارا ہے، شاہ ایسا ہو کہ اس کی قوم کی خیر خواہی سے اس کا کام ہی نہیں ہے، گر ندارت شاہ، اگر بادشاہ نہیں رکھتا ہے سیاست سے، یعنی قوم کی خیر خواہی سے بکار، کوئی کام بھی اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ قوم کی خیر خواہی ہو یا نہ ہو، چوریاں کرو بس، سویسی بینکوں کو بھرو، سمجھ میں آئیے، تو اگر ایسا ہے بادشاہ تو ملک ویراں گرد دزہر نابکار، تو ملک تو ویران ہو جائے گا ہر نالائق کے ہاتھوں، کیونکہ نالائق لوگ جو چور ڈاکو، ہاں
یہ جو لوگ ہیں یہ جب دیکھیں کہ بادشاہ تو خود ڈاکو ہے، ہم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹیں، تو ملک ویران ہو جائے گا ہر نالائق آدمی کے ہاتھوں، جیسے آج ہے۔ قوم کو وہ تو بڑی چوریاں کرتا ہے نا، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا، وہ تو اونٹوں کو ہضم کرتا ہے، لیکن یہ باقی جو کارندے مارندے ہیں، یہ پولیس والے، یہ تھانے دار، قوم کو ان کے حوالے کر دیا ہے نا کہ میں بڑی چوری کروں گا، تو تمہیں جو ہاتھ آئے تم بھی ہڑپ کرو۔ تو پولیس والا کبھی کار والے کو روکتا ہے اتنے پیسے دو، کبھی سزوکی والے کو روکتا ہے اتنے دو، کبھی ٹرک والے کو روکتا ہے اتنے دو، تو سب مملکت تباہ نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں ملک ویراں گرد لظہر نابکار، پورا ملک ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ہر نالائق کے ہاتھوں۔ سمجھائی؟ نالائق سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ملک کو تباہ کریں گے۔ بابا نے آج ہماری پاکستان کی نقشہ کشی کی،